بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ موجودہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ سید محسن رضا نقوی جو کہ چیف الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب رہ گئے، ان کو عہدے سے ہٹانے کا عمل اس وقت جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کن کن چیزوں کو اس وقت دریافت کر لیا ہے موجودہ حکومت سے، الیکشن کمیشن سے، اور انہوں نے رپورٹ طلب کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ درخواست کے اوپر بڑی کارروائی سامنے گئی، سپریم کورٹ کی جانب سے بڑے اہم نکات کے اوپر جو ہے اس موجودہ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے خلاف کیس اور ریفرنس کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ ایک حقیقی طور پہ اگر اس کیس کو سپریم کورٹ لیڈ کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دیتی ہے تو اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ جناب سید محسن رضا نقوی جو کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں اور اس کے بعد سب کدوش ہو سکتے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے اوپر کیا ہوا اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ عدالت نے کن وجوہات کی بنا پہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو درخواست سپریم کورٹ میں لائی گئی ہے اس میں کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، یہ ایک الگ پہلو میں رکھوں گا، اور پھر میں محسن نقوی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ان کے اوپر کیا الزامات ہیں، کیا اس کے اوپر جو ہے بلیمڈ ہیں، کن وجہ کے اوپر جو ہے ان کا کیس مضبوط ترین بنایا گیا ہے، اور کس طرح محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ یہ بڑا ایک دلچسپ ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل جو ہے سمجھ آ جائے گی کہ نگران وزیر اعلیٰ جو محسن رضا نقوی ہے اس کو معطل یا اس کو گھر بھیجنے کے احکامات کب ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بڑا اعلان کر دیا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا ہے، تو اسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں۔ سپریم کورٹ میں آج عدالتی کارروائی کے اوپر ایک پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ موجودہ نگران وزیر اعلیٰ اس جو عہدے پہ اوپر تعینات کیا چیف الیکشن کمیشن نے، یہ وزارت اعلیٰ کو یعنی کہ وزارت اعلیٰ کے لیے موضوع نہیں ہے اور ان کے اوپر مختلف کیسز ہے۔ اب جو نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو آپ ایک تسلی کر لیں، وہ ایک قسم کا چوکی دار ہوتا ہے۔ تو جو ایک نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کی ڈومینز کیا ہوتی ہیں، کسی کو سب سے پہلے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کا مطلب ہے وہ جسٹ چوکی دار ہوتا ہے جو صرف اور صرف دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی صرف تلاشی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں لے سکتا، البتہ وہ لوگوں کی شکلیں دے سکتا ہے، وہ قانون کو نہیں چینج کر سکتا، وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا، وہ کسی جو انتظامیہ ہے جسٹ اس کی نگرانی کرتا ہے، کسی کو سسپینڈ نہیں کر سکتا، کسی کے اوپر وہ ایکشن نہیں لے سکتا۔ ایک نگراں ہوتا ہے جسٹ وہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا، جسٹ اور جسٹ اس نے پورے جو صوبے کی مینجمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنے اختیارات محدود قسم کے اختیار ہوتے ہیں، زیادہ جس طرح فل فلیجل وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس قسم کے اختیارات نہیں ہوتے۔ تو پہلے تو یہ آپ کلیئرنس کر رہے ہیں۔ اب محسن نقوی کا کیس جو ہے پی ڈی آئی کی جانب سے دائر کیا گیا ہے کہ یہ ایک تو پی ڈی ایم نے جو سلیکٹ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اور چیف الیکشن کمیشن، ان کے اوپر انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ نیب سزا یافتہ ہیں، جس کے حوالے سے نیب سے اور چیف الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ نے ان سے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اب پلی بارگیننگ ایک مبینہ طور پہ ایک خبر چلی ہوئی ہے ان کے خلاف کہ پلی بارگیننگ کی گئی ہے اور ان کے اوپر جو ہے کچھ کرپشن کے الزامات ہیں۔ محسن نقوی جو کہ اس وقت سٹی 40 میڈیا اور 24 میڈیا جن کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی 40 اخبار کے نام سے اس مارکیٹ میں ان کے چینلز ہیں، میڈیا ہیں، بیسیکلی یہ ایک صحافی ہیں، اور یہ بچپن سے ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ایک گورنمنٹ سکول سے انہوں نے میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالج سے جو لاہور سے انہوں نے گریجویشن کیا، ہائی ڈگری کے لیے وہ باہر چلے گا اور واپس آ کر صحافتی اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کا تعلق جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کچھ لوگ ہلکے اس کے بارے میں جنگ کا بھی بتا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو
لاہور کا جو ہے بتا رہے ہیں. بہرحال زیادہ ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان سے اس کے مطابق محسن رضا نقوی کا تعلق لاہور سے ہے اور صداق فیملی سے ان کا تعلق ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہائی ایجوکیشن کے بعد پاکستان میں سی این این جو کہ امریکہ کا چینل تھا اس میں ایز اے انٹرنی یعنی کہ سیکھنے کے لیے انہوں نے چینل میں وہاں پہ جانے کی وہاں پہ صحافتی خدمات کی اور پروڈیوسر انٹرنی پروڈیوسر جسے بولتے ہیں سیکھنے کے لیے یعنی کہ جو کہ سکلڈ کے لیے سیکھنے کے لیے جو ایک بغیر تنخواہ کے کسی بچے کو ہم ہائر کرتے ہیں یا کسی ادارے کی جانب آتا ہے کہ اس کو رکھ کے اس کو کام سمجھایا جائے تو وہاں سے انہوں نے صحافتی اپنی زندگی کے کیریئر کا آغاز کیا اور بڑھتے 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 آج 4-5 چینل بنا لیں اور اس وقت بہت بڑا ایک چینلوں کے اندر ایک بڑا مافیا میں آگے جا کے بتاؤں گا. وہ وہی نا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے نیب سے پری بارگیننگ کی ہوئی ہے کہ مبینہ طور پہ کسی سٹیل مل کے حوالے سے ان کے اوپر کچھ الزامات ہیں کچھ کرپشن کے الزامات ہیں. اور دوسرا انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ جو ان کا جو اس وقت سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے قریبی رشتہ دار ہیں. اب قانون تو یہ کہتا ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ نہیں لگ سکتا. اگر کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے یا کوئی الزام ہے یا کوئی کرپشن کیس ہے تو وہ بھی نگراں وزیر اعلیٰ نہیں لگ سکتا. اور محسن نقوی کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی ہے اور ان کے اوپر نیب سزا یافتہ بھی ہیں اور نیب نے ان کے اوپر کیس بھی کیا ہوا اور اس میں انہوں نے پلی بارگین کیا. پلی بارگین کا مطلب ہے کہ آپ نے گیو اینڈ ٹیک کیا ہوا ہے. کسی نے کوئی الزام لگایا ہے ان کی سوسائٹیز کا اور سٹیل مل کے حوالے سے بھی کچھ اس کی چیزیں ہیں اور فرنٹ مین جو ہے وہ زرداری بھی سمجھے جاتے ہیں چودھریوں کے خاندان سے بھی تعلق ہے. لیکن دو بڑی عام چیزیں اگر نیب کے ساتھ ان کا کوئی کیس چل رہا ہے تو نگراں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اگر ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی ہے جو کہ ایک مذہبی جماعت کی جانب سے وہ ایف آئی آر کروائی گئی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. عدالتی کارروائی کے بعد یہ نگراں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. تو دو بڑی اہم جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ایک ایف آئی آر ہے ان کے اوپر اور دوسرا ان کے اوپر نیب کا کیس ہے جس کے میں انہوں نے پری بارگین کیا ہوا ہے نیب کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا ہوا ہے. دو بڑے عام الزامات ہیں جس کی وجہ سے یہ نگراں وزیر اعلیٰ عدالتی کارروائی کے بعد نہیں رہیں گے. اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے اب پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے خلاف اور ملک بچاؤ الیکشن کراؤ کی جو مہم ہے وہ اس طرح بڑھتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا نگراں وزیر اعلیٰ ہے وہ ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں آنے والے الیکشنز میں وہ دھاندلی کر سکتا. اس وجہ سے ان کا یہ بھی دوسرا کلیم یہ کیا ہے تو یہ کیونکہ ریکارڈ یافتہ مجرم ہے سزا یافتہ مجرم ہے تو نگراں وزیر اعلیٰ نہیں بنا. تیسری انہوں نے کلیم کیا ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے قریبی رشتہ دار ہیں تو اس جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار بلڈ ریلیشن یا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہو سکتا. دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کا دامن صاف ہونا چاہیے. تو دو تین جو بڑی اہم باتیں اس کی بنیاد کے اوپر نگراں وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی چند دنوں کے اندر عدالتی کارروائی کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. تو اگلی کوئی نئی ویڈیو آئے گی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ تک لازمی پہنچاؤں گا. میرے چینل کا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.